اور اب آئیے حضرات ایک ایسے شاعر سے گزارش کروں جس کے قلم کو اگر جادوئی قلم کہوں اور اگر اسلوب کو گنجینہ طلسم، تو آپ یہی کہیں گے کہ مختار معصوم نے اتنا سچ بولنا کہاں سے سیکھ لیا۔ وہ نام ہے جناب سعید اللہ شاد مئو کا۔ میں اسے گزارش کروں گا کہ کسی پہ راز محبت نہ آشکار کیا، تیری نظر کے بدلنے تک انتظار کیا، تیری نظر کے بدلنے تک انتظار کیا، نہ کوئی وعدہ تھا ان سے نہ کوئی پابندی، تمام عمر مگر ان کا انتظار کیا۔ حضرات ایک زوردار تالیوں سے مہمان شاعر جناب سعید اللہ شاد۔ آج کے اس پروگرام کے صدر باوقار اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر جمالی صاحب، نظمی صاحب اور ڈاکٹر شفیق صاحب، احسان میں کی رسم اجرا فکر رسا کے سلسلے کا آج کا یہ پروگرام بڑا ہی باوقار پروگرام ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر دور دور جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ سمٹ جاتے تو پروگرام کا وقار اور زیادہ بلند ہو جاتا اور مشاعرے میں کافی رونق آ جاتی۔ اگرے صاحب میں رگے جاں سے بھی قریب ہے، آپ پڑھیں تو یہ تو ہے، لیکن جو دور بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے قریب آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، آج کے اس پروگرام کے سلسلے سے میں دو شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عنایت نوازش۔ کہا ہے کہ سن لے اے موجے بلا خیز سے ڈرنے والے، واہ، سن لے اے موجے بلا خیر سے ڈرنے والے، موتیاں پاتے ہیں دریا میں اترنے والے، موتیاں پاتے ہیں دریا میں اترنے والے۔ اور ایک یہ شعر جو ہے احسان میں نظر کر رہا ہوں کہ موتیاں پاتے ہیں دریا میں اترنے والے، اور وہ زبانوں پہ بھی رہتے ہیں کتابوں میں بھی، کام کچھ ایسا بھی کر جاتے ہیں کرنے والے، کام کچھ ایسا بھی کر جاتے ہیں کرنے والے۔ اور آندھیوں جاؤ کہیں اور کرو مشق ستم، ہم نہیں تیز ہواؤں سے بکھرنے والے، ہم نہیں تیز ہواؤں سے بکھرنے والے، ہم نہیں تیز ہواؤں سے بکھرنے والے۔ کچھ اور اجازت ہے نا؟ دل ہے روشن تو شب غم کا اندھیرا کیا ہے، دل ہے روشن تو شب غم کا اندھیرا کیا ہے، اور ایسے ماحول میں تنہائی کا شکوہ کیا ہے، ایسے ماحول میں تنہائی کا شکوہ کیا ہے، اور شاخ سدرہ سے بھی آگے ہماری پرواز، ابن آدم کے مقابل میں فرشتہ کیا ہے، ابن آدم کے مقابل میں۔ پانی پی پی کے پڑھ رہا ہوں نا، یہی کہیں گے ابھی۔ بھائی بہت اچھے، بہت خوب۔ چار مصرے اور حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کائے کی حوصلہ ہے تو سفینے کی ضرورت کیا ہے، حوصلہ ہے تو سفینے کی ضرورت کیا ہے، اور موج طوفان حوادث کی حقیقت کیا ہے، اور تو اگر تھام لے دامان رسول اکرم، پھر تیرے سامنے دنیا کی حکومت کیا ہے، پھر تیرے سامنے دنیا کی حکومت کیا ہے۔ جو حد سے گزر جائے وہ منظر نہیں چلتا، شعر دیکھیے گا، مطلب کر رہا ہوں، جو حد سے گزر جائے وہ منظر نہیں چلتا، اور سکہ کسی ظالم کا برابر نہیں چلتا، سکہ کسی ظالم کا برابر نہیں چلتا، اور اس دور میں رومان بھرے گیت نہ لکھو، گرمی کے مہینے میں دسمبر نہیں چلتا۔ واہ 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 واہ، دسمبر بہت اچھے، بہت خوب۔ سکہ کسی ظالم کا برابر نہیں چلتا۔ چند شعر کی روح جاوید حضرات، آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے عزت مآب والی جناب ڈاکٹر وسیم الدین جمالی صاحب مئو۔ سماعت فرمائیں چند شعر اور۔ کہا ہے کہ مطلب کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، توڑیں گے حکمتوں سے خزاں کے حصار کو،
واہ توڑیں گے حکمتوں سے خزاں کے حصار کو، لائیں گے پھر چمن میں عروس بہار کو، لائیں گے پھر چمن میں عروس بہار کو، ماضی کے تابناک تناظر میں کھو گیا، واہ 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 واہ، ماضی کے تابناک تناظر میں کھو گیا، کاسا بکف جو دیکھا کسی تاجدار کو، کاسا بکف جو دیکھا کسی تاجدار کو، بہت اچھے، وعدوں پہ اس کے کرتا ہے بے وجہ اعتبار، واہ واہ، وعدوں پہ اس کے کرتا ہے بے وجہ اعتبار، سمجھائے کون میرے دل بے قرار کو، سمجھائے کون میرے دل بے قرار کو۔ اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ پھر دیکھ کیسے تیری سنورتی ہے زندگی، پھر دیکھ کیسے تیری سنورتی ہے زندگی، دل سے کبھی پکار تو پروردگار کو، دل سے کبھی پکار تو پروردگار کو، اور میری طرف ہی اٹھتی ہیں یہ انگلیاں تیری، میری طرف ہی اٹھتی ہیں یہ انگلیاں، فقط تو بھی تو دیکھ اپنے دل داغدار کو، تو بھی تو دیکھ اپنے دل داغدار کو، کرنے لگے ہیں سب پہ ہی تنقید و تبصرہ، تبصرہ ہوتا ہے کہ کرنے لگے ہیں سب پہ ہی تنقید و تبصرہ، کیسا مرض یہ لگ گیا عالی وقار کو، کیسا مرض یہ لگ گیا عالی وقار کو، اور عیشات صبر و ضبط کا پیمانہ بھر گیا، عیشات صبر و ضبط کا پیمانہ بھر گیا، روکوں میں کیسے اشک کو اس آبشار کو، توڑیں گے حکمتوں سے خزاں کے حصار کو، لائیں گے پھر چمن میں عروس بہار کو۔ شکریہ۔ حضرات کلام پیش کر رہے تھے بھی آپ کے سامنے جناب سعید اللہ شاد صاحب مئو۔ عزیزو، آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں عزت مآب عالی جناب ڈاکٹر وسیم الدین جمالی صاحب، صدر اسپتال مئو، جو ڈائز پر رونق افروز ہیں۔ ڈاکٹر قمر محمد آبادی صاحب، اشرف بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں نے اس پروگرام کو منعقد کیے ہیں۔ میری نظر جناب متین خیر آبادی صاحب کو بھی دیکھ رہی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لائیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں تمام ہندوستان کے مشہور شعراء کرام تشریف فرما ہیں، اور اساتذہ اور یہ سامعین۔ یہ عجیب بات ہے کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری کرسیاں خالی ہوتی ہیں،